الرحمن الرحيم میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، سوچنے میں مگر نہیں آتا، اس کا پایا کہاں نظر آئے جس کا سایہ نظر نہیں آتا۔ بسم اللہ وله الحمد والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم واشرقت الارض بنور ربها صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ جشن کا دن یقیناً شاعروں کا ہوتا ہے اور ان کو ٹائم ملنا چاہیے ہے، مگر چونکہ مولوی صاحب ہوتے ہیں تو انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں وہ مسلسل ہوں، میں پڑھتا رہتا ہوں۔ شعراء کا دن یہ ہوتا ہے، جشن کا دن ہوتا ہے، انہیں پڑھنا چاہیے ہے اور جشن معلوم ہونا چاہیے۔ اور یقیناً ابھی ایک ہمارے مہمان شاعر باقی ہیں اور امید کرتے ہیں، میں چہرے کے اعتبار سے انہیں دیکھ رہا ہوں، بالکل نئے ہیں میرے لیے، تو نئے ہی ہیں اور انشاءاللہ ان کا کلام بھی نیا ہوگا اور بہتر سنائیں گے، تو آپ انہیں سنیے گا بہتر طریقے سے اور میں بھی یہاں بیٹھ کر کے سنوں گا۔ لیکن سوچ کے تو واقعی میں آتا ہوں، لیکن چونکہ میں یہیں رہتا ہوں تو کسی نہ کسی موقع پر جو سوچے رہتا ہوں سنا ہی دیتا ہوں۔ میں چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی کچھ خصوصیات کے ساتھ نبی کریم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے صفات یا ان کے اوصاف کو بھی بیان کیا جائے۔ اگر آپ قرآن کو دیکھیے گا تو قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ایک نور ہے اور اسی کی ایک ضد ہے ظلمت۔ نور کی ضد ہے ظلمت۔ پورا قرآن پڑھیے گا اور دیکھیے گا تو نور کا لفظ واحد استعمال ہوا اور کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایک تو پورا مکمل سورہ نور موجود ہے، ایک واحد استعمال ہوا ہے لفظ نور، لیکن ظلمت واحد استعمال نہیں ہوا ہے، ظلمات ان کی جمع استعمال ہوئی ہے۔ نور صرف واحد استعمال ہوا ہے۔ اللہ لفظ نور کو واحد استعمال کر کے بتانا چاہتا ہے کہ تسلسل نور ایک ہی ہے۔ اپنی ذات کے لیے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اپنے رسول کے لیے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور بھی آیا ہے، کھلی ہوئی کتاب بھی آئی ہے۔ اور رسول کو جب بھیجا ہے تو وہ بھیجنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ رسول کو بھیجا اور اس کے ساتھ نور کو بھی بھیجا، اس کے ساتھ ہم نے نور کو بھی بھیجا، اور نور کا تسلسل رہنا چاہیے تاکہ کبھی اندھیرے میں نہ جائے آدمی۔ جب بھی نور کے بلکہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جب تک نور میں آئے گا نہیں کتاب سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ کتاب اندھیرے کے لیے نہیں ہے، کتاب ہے تو نور کی ضرورت ہے، اور کتاب ہے تو نور ہونا چاہیے۔
آخری کتاب اللہ کا معجزہ ہے اور قیامت تک رہنی ہے، تو کتاب ہے تو اس کتاب کی روشنی یعنی اس کے ساتھ نور کو بھی رہنا چاہیے، اور یقیناً یہ دنیا منور ہے اسی نور کے وجود کی وجہ سے۔ اللہ نے نور کو بھی بھیجا ہے۔ یقیناً میں تفصیل میں چلا جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، اور برادر عزیز کو پڑھنا ہے، اور مجھے بھی آج کا دن اشعار اچھے لگتے ہیں میں سننے کے لیے، میں رہتا ہوں، کئی باتیں میں سوچ کر کے آیا تھا مگر آج نہیں، پھر انشاءاللہ کسی وقت۔ صرف میں دعا کے کلمات کے لیے اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جو کوئی بھی صداقت کے ساتھ میں اپنے نبی کی محبت کے نور کو اپنے قلب میں سجا کر کے آیا ہے اور ان کی آل کے محبت کے نور کو اپنے قلب میں لے کر کے آیا ہے، اے میرے اللہ اس روشنی کو اس قلب میں منور تر فرماتا رہا، اے معبود ہمیں اس روشنی سے دور نہ کرنا پروردگار، اے میرے اللہ یہی روشنی ہمارے لیے قیامت کے دن جنت تک پہنچنے کا سہارا بنے، اے میرے اللہ، اے میرے معبود ہم اپنے قلب میں ان ارواح کو سجائے ہوئے ہیں، معبود جتنا ہم سجائے ہوئے ہیں اس سے بہتر تو جانتا ہے، اے میرے اللہ انہی کے صدقے میں ہمارے اس محبت کے نور کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور اے میرے اللہ ہم اکیلے نہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں کے دلوں میں بھی اس نور کی کرن پھیلتی رہے، اے میرے اللہ ہم بہت دور اپنے وطن سے ہیں مگر معبود تیرا سہارا ہے، تیرے رسول کا سہارا ہے اور تیری آخری حجت کا سہارا ہے، اے میرے اللہ اس نور کو ہمارے بچوں کے قلب میں سجائے رکھنا اور کبھی اس نور سے وہ دور نہ ہونے پائیں، اے معبود ہم تیری اس نور آخر کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ شکریہ بہت بہت، اور ایک بہت اچھے شاعر کو آپ حضرات سنیں، میں بھی آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، صلوات پر محمد۔